اتنے لوگوں کا دل توڑ کے اپنی زندگی بسانے والا کس حال میں ہو سکتا ہے؟ بددعا تو مت دیں اسے، میں کب چاہتا ہوں کہ اسے کوئی بددعا لگے۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ حالانکہ کام تو اس نے بددعائیں لینے والا ہی کیا تھا۔ ایک دن کی دلہن کو چھوڑ گیا تھا وہ۔ اس یتیم بچی کی آہ نہ لگے اسے، اس لیے میں نے فرحان سے اس کی شادی کر دی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ایسا میں نے اپنی بات نبھانے کے لیے کیا تھا؟ نہیں، تم ماں ہو تو میں بھی باپ ہوں عادل کا۔ میں ڈرتا تھا کہ کومل کے آنسو بددعا بن کے عادل کا پیچھا کریں گے، اس لیے چاہتا تھا کہ اس کے آنسو خشک ہو جائیں، وہ اپنی نئی زندگی میں اتنی خوش، اتنی مطمئن ہو جائے کہ پچھلے سارے دکھ بھول جائے، اور دکھ دینے والے کو بھی۔ انہوں نے پہلی بار سعدیہ کے سامنے دل کا حال کھولا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، کومل بھی سب بھول گئی ہے، اور فرحان نے تو خیر اسے کھلے دل سے ہی قبول کیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں شاید کومل عادل کے ساتھ اتنی خوش نہ رہتی جتنی فرحان کے ساتھ ہے۔ دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جو ہوا اچھا ہوا، شاید یہی اللہ کی مصلحت تھی۔ عادل کے خلاف دل میں جو بھی گلہ ہے اسے نکال دیں۔ حامد مسعود چپ رہے۔ آپ اسے بددعا لگنے سے خوفزدہ ہیں تو یہ ناراضی بھی کسی بددعا کا روپ دھار سکتی ہے۔ مت ملیں اس سے، نہ کوئی تعلق رکھیں، مگر ایک بار اللہ کو حاضر ناظر جان کے اسے دل سے معاف کر دیں۔ وہ جہاں ہے وہاں خوش رہے، یہ دعا دے دیں اسے، سعدیہ نے منت کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے اسے معاف کیا، میرا اللہ بھی اسے معاف کرے۔ اس کی وجہ سے ہم میں سے جس جس کو جو جو دکھ پہنچا، اللہ اس کے وہ سارے قصور معاف کرے۔ ان کے لہجے کی سچائی نے سعدیہ کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ کال بیل کی آواز نے دونوں کو اس عالم سے نکالا۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ رحیم ہے نا گیٹ پہ؟ سعدیہ نے گیٹ کیپر کا نام لیا۔ پھر اگلی بیل گھر کے داخلی دروازے پہ ہوئی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ آنے والا کوئی گھر کا فرد یا قریبی ملنے والا ہے، جس کے لیے رحیم نے فوراً ہی گیٹ کھول دیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ سعیدہ چائے کا کپ رکھ کے دروازہ کھولنے اٹھیں اور دروازہ کھولتے ہی وہیں جم کے رہ گئیں۔ یہ وہ عادل نہ تھا جو بڑے تنتنے اور طمطراق کے ساتھ اتنے بہت سے دل روند کے گیا تھا۔ یہ لٹا پٹا سا شخص کوئی اور ہی تھا، مگر جو بھی تھا، لوٹنے والا مسافر تھا تو ان کے جگر کا گوشہ۔ ان کے بازو اسے سمیٹنے کے لیے فوراً واہ ہو گئے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھ کر حامد مسعود کے اندر اٹھا طوفان ایک دم ہی مدھم پڑ گیا۔ سعیدہ کو دروازہ بند کر کے لوٹنے اور عادل کو یہاں سے چلے جانے کا حکم ان کے لبوں کے پیچھے ہی دم توڑ گیا۔ مجھے معاف کر دیں ابو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ان کے پیر تھامے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اس کے شکستہ تیور، ڈھلکے شانے اور آنسو سعیدہ کے اندر دراڑیں ڈال رہے تھے۔ اتھل پتھل تو حامد کے سینے میں بھی ہو رہی تھی، مگر انہوں نے خود پہ ضبط کے بند باندھ رکھے تھے۔ تمہاری شرمندگی اس ضلالت کا ازالہ نہیں کر سکتی عادل، جو میں نے پورے خاندان کے سامنے سہی تھی۔ وہ میری نادانی تھی ابو۔ نہیں، وہ تمہاری بدقسمتی تھی۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس دن اپنے تمام رشتے ختم کر دیے تھے۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ جو لینے آیا ہوں وہی تو گڑ گڑا کے مانگ رہا ہوں۔ معافی، صرف معافی چاہیے مجھے۔ بس بھی کیجیے، اتنے سخت نہ بنیں حامد صاحب۔ وہ شرمندہ ہے، دل سے معافی مانگ رہا ہے۔ ان سے بیٹے کا یوں رونا سہا نہیں جا رہا تھا۔ خود بھی ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی سفارش کرنے لگیں۔ سعیدہ اس سے پوچھ، یہ یہاں آتے ہوئے یہ کیسے بھول گیا کہ یہاں سے جاتے ہوئے یہ کیا کر کے گیا تھا؟ کیا وہ سب معاف کرنے کے قابل ہے؟ یہ ہمارا بیٹا ہے حامد صاحب، ہمارے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ بس نہ چل رہا تھا کہ جس بیٹے کو سدا ناز سے گردن اٹھائے دیکھا تھا،
اسے یوں زمین پہ گرا دیکھ کے اٹھا کے سینے سے لگا لیں۔ اسی کے پاس جائے جس کے لیے ہمیں چھوڑا تھا اس نے۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی ابو۔ میں بھول گیا تھا کہ اتنے لوگوں کی امیدیں اور خواب توڑ کر بنایا جانے والا گھر کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس لوٹا ہوں۔ یہ تم نے اپنی زندگی کی دوسری سب سے بڑی غلطی کی ہے عادل۔ اس کے لیے ہمیں تو چھوڑا ہی، اب اسے بھی چھوڑ آئے ہو۔ تم رشتوں سے دامن کب تک چھڑاتے رہو گے عادل؟ وہ رشتہ نہیں تھا ابو، وہ ایک فریب تھا۔ مجھے تانیہ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، میرا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ نہ میں ان کے خاندان میں کہیں فٹ ہوتا تھا، نہ وہ میری تصوراتی بیوی کے خاکے پہ کہیں پورا اترتی تھی۔ کاش یہ تم پہلے سمجھ جاتے، سعیدہ نے آہ بھر کے کہا۔ امی، کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیا مجھ پہ اس گھر کے دروازے پھر سے نہیں کھل سکتے؟ سعیدہ نے آس بھری نظروں سے حامد مسعود کی جانب دیکھا۔ وہ نظر چرا کے سوئی ہوئی گڑیا کے گال پہ سے بال ہٹانے لگے۔ میں جانتا ہوں ابو، اب اس گھر پہ اور آپ کی زندگیوں میں میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ اس نے باپ کی نظروں کے تعاقب میں صوفے پہ سمٹی بچی کو دیکھا اور کہا، مگر میں کہاں جاؤں؟ تانیہ نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ میں بری طرح سے بکھر گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے اب دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، مگر پھر اس گھر کے رہنے والوں کا خیال آیا تو سوچا شاید میں ایک بار پھر خود کو سمیٹ لوں، مگر شاید میری قسمت میں در بدری لکھی ہوئی ہے۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں اٹھا۔ اسے فرش سے اس درجہ مایوس اٹھتے دیکھ کے ایک باپ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بے ساختہ کہہ اٹھے، رکو عادل۔ سعیدہ نے امید افزا نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم لوٹ آئے ہو تو اس گھر کا دروازہ تمہیں بند نہیں ملے گا ابو۔ وہ پھر سے ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اٹھو۔ انہوں نے اسے نیچے سے اٹھانا چاہا۔ نہیں ابو، مجھے یہیں رہنے دیجیے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میری جگہ یہیں ہے، قدموں میں رہنے دیں مجھے، سر پہ نہ بٹھائیں۔ میں اس قابل کہاں؟ حامد مسعود کا ہاتھ دھیرے سے اٹھا اور اس کے سر پہ ٹھہر گیا۔ تمہیں کیا پتہ عادل تم کس قابل تھے؟ اس گھر کے بڑے بیٹے ہو تم، میری سب سے پہلی امید۔ تم نے اپنی جگہ خود گنوائی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جب دروازے کی ہول میں چابی گھومنے کی ہلکی سی آواز آئی اور پھر بغیر کسی آواز کے دروازہ کھلا۔ تم کیوں لوٹے ہو عادل؟ کیوں آئے ہو؟ وہ سب مجھے پھر سے یاد دلانے کے لیے جو میں بہت مشکل سے بھولی ہوں، یا پھر تم اس لیے لوٹے ہو کہ تم سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہیں؟ تم جانتے ہو کہ میری خوشیوں کی زندگی بس تمہارے دور رہنے تک ہی تھی۔ تمہارا اس گھر میں داخل ہونے والا پہلا قدم میری خوشیوں کی موت ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جانتے ہوگے تم، تبھی آئے ہو۔ اسے اپنے بدن میں عادل کے ناخن کی کھرونچیں پھر سے محسوس ہونے لگیں، وحشی سانسوں کی ناگوار سی تپش، محبت کی حدت سے نہیں بلکہ دیوانگی اور نفرت کی تپش سے سلگتا بے رحم لمس۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ کیا ہوا؟ فرحان نے اس کے چہرے پہ آئے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر گم تھی کہ اسے فرحان کے کمرے میں آنے کی خبر ہی نہ ہوئی، اس لیے وہ بری طرح چونک اٹھی۔ تم؟ ہاں میں، اور کون ہوگا؟ وہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کومل بے دھیانی سے اسے دیکھے گئی۔ کہاں کھو گئیں؟ فرحان نے اس کی آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ لہرایا۔ کومل نے اس کے کاندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ مجھے کھونے مت دینا فرحان۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کومل؟ وہ اس کے بال سہلانے لگا۔ مجھے مت کھونا فرحان، خیال رکھنا میرا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس بار اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے فرحان۔ اس نے اس کی شرٹ کے کالر زور سے تھام لیے۔ ڈر؟ کس سے؟ میں دیر سے آیا اس لیے؟
وہ چپ رہی۔ یوں اکیلے میں لائٹس بند کر کے بیٹھو گی تو ڈر ہی لگے گا۔ تم نیچے چلی جاتی، وہاں سب ہیں، امی، ابو، گڑیا، عادل بھائی جان۔ وہ کیوں ہیں وہاں؟ اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ کون؟ عادل بھائی جان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ فرحان نے خشک انداز میں پوچھا۔ کومل نے اقرار میں سر ہلایا۔ فرحان کے ایک ایک نقش سے بے بسی جھلکنے لگی۔ کتنی بار سمجھاؤں کومل، یہ ان کا بھی گھر ہے، امی ابو نے انہیں معاف کر دیا ہے، اب تمہیں بھی کر دینا چاہیے۔ انہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے فرحان کا مشورہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنی رائے دی۔ جب امی ابو کو کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں ہے؟ کیا تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کومل نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں ہوگا؟ آخر وہ بھائی ہیں میرے۔ صرف بھائی؟ کومل نے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھ کے سوچا۔ کیوں بھول رہے ہو فرحان؟ وہ صرف تمہارا بھائی نہیں بلکہ تمہاری بیوی کا پہلا شوہر ہے، اور تمہیں اس کے اور اپنی بیوی کے ایک چھت کے نیچے رہنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ ان کے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ وہ بات جو وہ صرف سوچ سکتی تھی، زبان تک لانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ اسے کومل نے ڈھکے چھپے انداز میں کہنا چاہا۔ پلیز کومل۔ فرحان نے اس کے ہاتھ تھامے۔ بہت مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، تم بیکار کی سوچیں مت پالو۔ دیکھو امی ابو کتنے خوش اور مطمئن ہیں، ان کا غصہ وقتی تھا، عادل بھائی کے لوٹنے سے جیسے یہ گھر مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا جو فرحان کو ناگوار گزرا۔ بھول جاؤ سب کچھ، بس یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور وہ تمہارے شوہر کا بھائی۔ اس رشتے کے حوالے سے تمہیں انہیں عزت دینی چاہیے، اوکے؟ اس نے تکیہ درست کیا اور کروٹ بدل لی۔ کومل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب تم نے ایک دوست، ایک محبوب کی بجائے ایک شوہر بن کے مجھ سے بات کی ہے فرحان۔ کاش تم شوہر بن کے ہی سوچتے کہ یہ صورتحال کتنی نازک ہے، مگر اس معاملے میں تم میرے شوہر نہیں، عادل کے بھائی بن کے جذباتی ہو رہے ہو۔ آج فرحان نے بہت دیر کر دی۔ میچ دیکھتے دیکھتے حامد مسعود نے وال کلاک کی جانب نظر کی تو تشویش سے کہنے لگے، جی ماموں، انہیں کسی فارن ڈیلیگیشن کو ہائیٹی پہ لے کر جانا تھا۔ کومل نے اطلاع دی۔ بھائی عجیب دستور ہو گئے ہیں کاروبار کے۔ ایک زمانے میں کاروبار لو اور دو اس بنیاد پہ چلا کرتا تھا، اب تو کھلاؤ پلاؤ اور کاروبار کرو، یہ اصول ہو گیا ہے۔ کبھی ڈنر کرائے جا رہے ہیں، کبھی ہائی ٹی، کبھی بھور بھر میں 2 دن کے لیے بکنگ کرائی جا رہی ہے۔ کاروباری تعلق ہے، اسے کاروباری رہنا چاہیے۔ اتنی آؤ بھگت تو بھلے زمانوں میں لوگ سمدھیوں کی کیا کرتے تھے۔ ان کی بات پہ کومل بے ساختہ ہنس دی۔ آپ بھی نہ ماموں۔ اس کی ہنسی سامنے سے آتے عادل کو دیکھ کر سہم گئی۔ عادل نے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بغور اس مسکراہٹ کو سمٹتے اور ہونٹوں کی اوٹ میں چھپتے دیکھا۔ میچ دیکھا جا رہا ہے؟ اس کے سوال کا جواب کومل نے شاید اس لیے نہیں دیا کہ وہ دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سعیدہ نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ نہ میچ سے دلچسپی رکھتی تھیں نہ اس سے متعلق باتوں سے، اور حامد مسعود نے اس لیے توجہ نہیں دی کہ ان کی ساری توجہ گڑیا کی جانب مبذول ہو چکی تھی، مگر عادل نے اس بات کو بری طرح محسوس کیا۔ چائے پیو گے عادل؟ سب سے پہلے سعیدہ نے ماحول کی کشیدگی کو محسوس کیا۔ کیوں نہیں امی؟ اس نے زبردستی کی بشاشت چہرے پہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے ہاتھ کی چائے ہو اور میں انکار کر دوں؟ اب کہاں میرے ہاتھ کی چائے، میں تو جیسے سب کچھ بھول گئی ہوں۔ کومل اب مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ جاؤ کومل، سب کے لیے چائے بنا لاؤ۔ ارے نہیں نہیں، رہنے دو۔ کومل کو اٹھتے دیکھ کر عادل نے تکلف سے کہا۔ تم کیوں تکلیف کرتی ہو؟ تکلیف کیسی؟ میں اس وقت روز ہی چائے بناتی ہوں۔ اس نے کچن کی جانب جاتے جاتے خشک انداز میں کہا۔
ابو تو پوتی میں ہی مگن رہتے ہیں۔ عادل نے چند سیکنڈ تک خاموشی کو محسوس کرنے کے بعد بولنے میں پہل کی۔ حامد اسے معاف کر چکے تھے اور گھر میں رہنے کا اذن بھی دے چکے تھے، مگر اب بھی اس سے زیادہ کھلتے نہیں تھے۔ جان ہے یہ میری، انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ کلکاری مار کے ہنس پڑی۔ گدگدی بہت ہوتی ہے اسے۔ وہ ہنس دیے اور اس کی کلکاریاں سننے کے لیے مزید گدگدانے لگے۔ مجھے دیجیے ذرا۔ عادل نے بڑھ کے اسے اپنی گود میں لینا چاہا۔ ارے یہ تو بالکل ہلکی پھلکی ہے، ذرا سی، بالکل پھول جیسی، اس نے گڑیا کو بازوؤں میں جھلاتے ہوئے کہا۔ وہ اسی وقت نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ چیخ مار کے رونے لگی۔ حامد بے چینی سے اٹھے۔ رلا دیا نا، اور گڑیا کو واپس اس سے لے لیا۔ وہ خجل سا ہو کے رہ گیا۔ میں تو بس پتہ نہیں کیوں رو پڑی۔ بیٹا وہ مانوس نہیں ہے نا تم سے۔ سعیدہ بھی پوتی کو بہلانے کے لیے آگے بڑھیں اور عادل کی خجالت اپنی دانش میں کم کرنا چاہی۔ اس لیے رو رہی ہوگی، بچہ اجنبی لوگوں سے گھبراتا ہی ہے۔ اجنبی؟ وہ بڑبڑایا، مگر اس کی جانب توجہ دینے کی فرصت ہی کسے تھی؟ وہ دونوں گڑیا کو بہلانے میں مصروف تھے۔ کومل چائے لے کر آ گئی۔ ٹرے ٹیبل پہ رکھ کے اس نے باری باری حامد اور سعیدہ کو ان کے کپ تھمائے۔ تیسرا کپ لے کر وہ عادل کی جانب بڑھی۔ عادل نے کپ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ آگے ہی بڑھا رہ گیا۔ کومل نے کپ سائیڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ عادل نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، جو فلور کشن پہ اپنا کپ لے کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ پھر اچانک آن کی آن میں عادل نے اس بے رنگ چہرے پہ رنگوں کے میلے سجتے دیکھے۔ فرحان آ گئے۔ ہارن کی آواز پر وہ اٹھی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی باہر کی جانب چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عادل کا قہقہا سنائی دیا اور پھر وہ دونوں اندر آتے دکھائی دیے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آفس سے نہیں اسکول سے گھر آیا ہوں اور میری اسکول بس کا ہارن سنتے ہی امی بھاگ کر باہر آئی ہوں۔ میرا بچہ آ گیا، میرا لال، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور کومل جھینپ کر مسکرا رہی تھی۔ یقین کریں امی، کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ یہ میری بیوی ہی ہے یا آپ نے میرے لیے ایک خوبصورت گورنس رکھی ہے۔ زیادہ بڑھ چڑھ کر مت بولو، ایسی خیال رکھنے والی بیوی کسی کسی کو ہی ملتی ہے۔ عادل نے کپ زور سے میز پر پٹکا۔ آدھے بھرے کپ میں سے چائے چھلک گئی۔ اس کے باوجود کسی نے اس حرکت کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ گڑیا اب فرحان کی گود میں تھی۔ وہ اس سے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتا جا رہا تھا۔ کومل اسے دن بھر کی ردات سناتی جا رہی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ سننے پہ آمادہ نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو لڑکے، آج کل اس ماڈل کی بیویاں بننی بند ہو گئی ہیں، حامد مسعود نے شرم دلانے والے انداز میں کہا۔ یہ آخری پیس شاید میرے لیے ہی بچا تھا۔ وہ بھی ہنسنے لگا۔ ہاں قسمت اچھی تھی تمہاری، سعیدہ نے کہا۔ عادل ایک جھٹکے سے اٹھا۔ کیا ہوا، چائے نہیں پی؟ ٹھنڈی ہو گئی پڑے پڑے، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ اور بنوا دوں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر مڑا اور سیڑھیوں کے نزدیک پہنچ کر مڑ کر دیکھا۔ میری طرح میری ضرورت بھی کسی کو نہیں۔ اس نے سب کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر سوچا، کسی نے اسے رکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ شاید میں نے واپس آ کے غلطی کی ہے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے سوچا، اب یہاں میری کوئی جگہ نہیں بن پا رہی۔ ان 2 سالوں میں سب نے اس گھر کے کونے کونے کو بھر دیا ہے۔ مجھے معافی مل گئی، مگر جگہ شاید نہ ملے، گھر میں بھی نہیں اور کسی کے دل میں بھی نہیں۔ وہ آزردگی سے سوچنے لگا۔ پچھلے 3-4 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ سب کے درمیان ہوتا بھی تو نہ ہونے کے برابر، نہ ہوتا تب بھی کسی کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ سب اس کی غیر موجودگی کے عادی ہو چکے تھے، مگر وہ جس نے ہمیشہ مرکز نگاہ بن کے زندگی گزاری تھی،
ہمیشہ خود کو اولیت ملتے دیکھتا رہا، وہ اس بے وقتی کا عادی نہ ہو پا رہا تھا۔ جب تک وہ اس گھر میں رہا تھا فرحان کا درجہ دوسرا ہی رہا، وہ تھا بھی دوسرے نمبر پہ، اور عادل نے ماں باپ کی ساری توجہ بٹورتے ہوئے اسے دوسرے نمبر پہ ہی رکھا، مگر اب اس کا ایک اقدام اسے دوسرے تو کیا تیسرے چوتھے درجے سے بھی نیچے لے آیا تھا۔ فرحان نے اس کی جگہ حاصل کر لی تھی، وہ اب کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ ابو کے حکم پر تم نے بلا چوں چرا کومل سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ آخر کیا تھا اس عام سی شکل و صورت اور اوسط ذہانت والی یتیم لڑکی میں، جو ہمارے ہی باپ کے ٹکڑوں پہ پلی تھی، ہمارے ہی گھر کے ایک کونے میں دبکی رہتی تھی، اور جس پہ اب طلاق یافتہ کا لیبل بھی لگ چکا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ابو کے ڈر سے تم نے ہاں کر دی ہوگی، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شادی نہ تم نے خوفزدہ ہو کر کی تھی، نہ ہمدردی کے جذبے سے مغلوب ہو کر، اور نہ ہی کسی اور وجہ سے۔ یہ تم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حاصل کیا تھا۔ فرحان، تم میری جگہ لینا چاہتے تھے، کومل سے شادی کر کے ابو کی نظروں میں عظیم تر بننا چاہتے تھے۔ تم نے جو کرنا چاہا وہ کر کے رہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے تم۔ عادل نے تنفر سے سوچا۔ اسے رہ رہ کے کومل کا وہ چہرہ یاد آتا رہا جس پہ فرحان کی آمد کے محض تصور سے ہی کوسے قضا بکھر گئی تھی، اور کبھی یہ رنگ میرے لیے مخصوص تھے۔ اسے سالوں پہلے کی بات یاد آئی جب امی نے اپنی اس خواہش کا باضابطہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ کومل کو اس کی دلہن بنانا چاہتی ہیں۔ کومل تب کالج میں پڑھتی تھی۔ عادل کی زندگی میں اس وقت تک تانیہ کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کومل سے اس نئے رشتے کا تعین ہونے پر اس نے اپنے دل اور جذبات میں کوئی واضح تبدیلی محسوس نہیں کی۔ کومل کا معاملہ اور تھا، اس کی نظریں، اس کا برتاؤ، سب بدل چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے بھری دوپہر میں گھر لوٹتا تو کومل ہی کچن میں توے کے نیچے آنچ ہلکی کیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی کہ اسے تازہ روٹی بنا کے دے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ چھپاک سے سامنے آ جاتی، شربت کا جگ لیے۔ وہ کمرے میں جاتا تو تولیہ، صاف اور استری شدہ کپڑے سامنے رکھے ہوتے۔ شاور لے کر نکلتا تو ٹیبل پہ گرما گرم اور اس کی پسند کا کھانا رکھا ملتا۔ وہ یہ سارا VIP پروٹوکول بڑے حق سے وصولتا، اور ایک بار بھی نظر اٹھا کے یہ سب کرنے والی کسی شرمگی آنکھوں کی تحریر پڑھنے کی کوشش نہ کرتا۔ پھر تانیہ آئی اس کی زندگی میں اور سب بدل گیا۔ اسے لگا زندگی کی سب سے بڑی ضرورت وہ بیوی نہیں جو وقت پر گرم کھانا اور صاف لباس مہیا کرے، بلکہ وہ بیوی ہے جو کھانا اور کپڑا خریدنے کے لیے مال مہیا کرے۔ تانیہ جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اس حوالے سے عادل کی توقع تھی کہ وہ اس کا سہارا پا کے دنوں میں سالوں کی ترقی حاصل کر لے گا، مگر سالوں کی ترقی پانے کا خواب خواب ہی رہا، کیونکہ تانیہ اس کے ساتھ سالوں نہیں بلکہ دنوں کا ساتھ کا حوصلہ رکھتی تھی۔ عادل نے ہمیشہ خود کو یہ باور کرایا کہ اس کی آئیڈیل لائف پارٹنر کے خاکے پہ کومل نہیں تانیہ جیسی عورت فٹ بیٹھتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مڈل کلاس کی طرح ایسی ہی خدمت گزار اور ہانجی ٹائپ بیوی اس کی ہڈیوں تک میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ تانیہ کے حوالے سے تمام تر مراعات بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس سے بیوی والی ناز برداریاں بھی اٹھانا چاہتا تھا، جس سے ظاہر ہے کہ تانیہ نے انکار کر دیا۔ بیوی بھی ہاتھ سے گئی، ملازمت بھی۔ دل اس طرح ٹوٹا کہ ہمت تک نے جواب دے دیا، اور وہ اپنے بکھرے ہارے وجود کی کرچیوں کو سمیٹے اس گھر میں لوٹا کہ شاید کوئی اپنی محبت سے ان زخموں کا مداوع کر سکے، مگر وہ اپنی کم ظرفی کی وجہ سے خود اپنے زخموں پہ حسد کا نمک چھڑکنے لگا۔ زخم مندمل ہونے کی بجائے ناسور بننے لگے۔ جتنا دھواں اس کے اندر تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ سگریٹ کے ذریعے پھونک چکا تھا۔ اس کے باوجود کمرے میں دھوئیں کی باس اور گھٹن اس قدر بڑھ گئی کہ خود اس سے اندر نہ رہا گیا۔ وہ ٹیرس کی جانب کا دروازہ کھول کے وہاں آ گیا۔
سگریٹ کو ایک کش لگاتے ہوئے اس نے ٹیرس میں کھلنے والے دوسرے دروازے اور کھڑکیوں کو دیکھا جو فرحان کے کمرے کے تھے۔ اسے یاد آیا ایسی ہی ایک رات اس ٹیرس پہ کھڑے اس نے امی کی باتیں سنی تھیں اور غیظ و غضب سے نڈھال ہو کر اس نے دلہن کا پور پور نوچ ڈالا تھا، جس کا چہرہ تک احتجاجاً نہ دیکھنے کی قسم کھا چکا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ آگے بڑھا۔ یار، یا تو تم میک اپ نہ کیا کرو یا پھر رات کو اسے صاف نہ کیا کرو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری دو بیویاں ہیں۔ فرحان کی شوخ آواز باہر تک آئی۔ کیا؟ فرحان، باز آ جاؤ اپنی ان دل جلانے والی باتوں سے، اور تم یہ دل دہلانے والا میک اپ کرنا نہ چھوڑنا۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتی۔ سچ؟ ہائے، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ فرحان، وہ جھنجھلا رہی تھی۔ ہاں فرحان کی جان، اور اسی جھنجھلاہٹ پر شاید اسے پیار آ رہا تھا۔ پھر باتیں سرگوشیوں میں اور کہے دھیمی ہنسی میں ڈھل گئے۔ عادل ہونٹوں میں سلگتا سگریٹ لیے خود بھی ٹہلتا رہا۔ بس تھک گئے؟ وہ جاگنگ کرتے کرتے ہانپتے ہوئے رکا تو پاس سے گزرتے فرحان نے تھم کر سوال کیا، کہاں گئی آپ کی وہ فٹنس اور سمارٹنس جس پہ میں رشک کیا کرتا تھا؟ لگتا ہے تمہاری نظر ہی کھا گئی۔ عادل نے پھولی سانسوں کے ساتھ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لہجہ سلگ رہا تھا جسے فرحان کی لاؤبالی طبیعت نے محسوس نہ کیا۔ وہ قہقہا لگا کے ہنس پڑا۔ امی کہتی ہیں پیار کی نظر نہیں لگا کرتی، اور اپنوں کی تو کبھی بھی نہیں لگتی۔ لگ جاتی ہے۔ عادل معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کبھی کبھی اپنوں کی نظر میں آنا بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ایک راؤنڈ اور ہو جائے؟ نہیں یار، میں تھک گیا ہوں، تم جاؤ۔ آپ بابے ہو گئے ہیں عادل بھائی؟ وہ بھی اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ عمر میں مجھ سے بس 3-4 سال بڑے ہیں، مگر تھکن ابو والی خود پہ سوار کر لی ہے۔ وہ شعر سنا ہے تم نے؟ عادل نے کہا۔ سلوٹیں ہیں میرے چہرے پہ تو حیرت کیسی، زندگی نے مجھے تم سے کچھ زیادہ پہنا۔ اوئے ہوئے، شعر و شاعری، یہ تو کایا پلٹ ہو گئی۔ ہاں، کایا پلٹ، سب کچھ بدل گیا ہے، جیسے 2 سال بعد عادل مسعود نے دوسرا جنم لے لیا ہو۔ نہ پرانا میں، نہ پرانے میرے رشتے، سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ عادل کی افسردگی نے فرحان کو سنجیدہ ہونے پہ مجبور کیا۔ سب کچھ ویسا ہی ہے عادل بھائی، اس نے عادل کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ آپ بیکار کی باتوں سے اپنا پیچھا چھڑائیں اور خود کو مصروف رکھا کریں۔ کل سے آپ میرے ساتھ آفس جانا شروع کر دیں۔ اس مشورے پہ عادل نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا کہ ابو کے بزنس میں آپ کو کبھی بھی انٹرسٹ نہیں رہا۔ اینی وے، آپ جاب کے بارے میں؟ مگر عادل نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ابھی مجھے آئے 1 ہفتہ ہوا ہے فرحان، اتنی جلدی میں تمہیں بوجھ لگنے لگا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ کا دھیان بٹانے کی غرض سے کہہ رہا تھا، آگے جیسی آپ کی مرضی۔ سوری یار، عادل نے اچانک لہجہ بدلا۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنا تلخ ہو جاتا ہوں۔ تانیہ نے میرا اعتبار کچھ اس طرح توڑا ہے کہ آپ کسی کی بھی محبت پہ یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، وہ مسکرایا۔ نہیں یار، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تو تمہارا مجرم ہوں، شرمندہ ہوتا رہتا ہوں تمہارے سامنے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ مجھے؟ میں سمجھا نہیں۔ میری خود غرضی کی وجہ سے تمہیں؟ میرا مطلب ہے کہ نہ میں تانیہ کی وجہ سے یہ گھر چھوڑتا، نہ ابو خاندان کے سامنے اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر تمہیں قربانی کا بکرا بناتے۔ جو ہوا میری وجہ سے ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا بھائی جان، فرحان کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ میں سمجھتا ہوں فرحان، عادل نے ہمدردی جتائی۔ سب سمجھ سکتا ہوں، تم نے ابا کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، اس گھر کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اکتا کے اٹھ کھڑا ہوا۔
پھر مسکرا کے معاملے کی گمبھیرتا کم کرنا چاہی۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ شادی ابو کے کہنے پہ کی تھی، مگر یہ قربانی وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عادل نے اس کی بات کو قطعاً اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنا ہمدردانہ بیان جاری رکھا۔